अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तमामी बाब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बज़ में नौशाही यूट्यूब चैनल से हाफिज़ मोहम्मद इमरान अमान कादिर कलंदरी नौशाही पेश खिदमत है। सबसे पहले इल्तमास गुज़ार तमामी अहबाब से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए कि शायद के उतर जाए किसी के दिल में हमारी बात। रूहानियत से रिलेटेड हमारे मौज़ूआत होते हैं। फ़िल वक्त हमारा फ्री नात कोर्स भी चल रहा है। तमामी अहबाब से इल्तमास गुज़ार हूँ जो पर्सनल मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, पेड कोर्सेज़ लेना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं, वो मुझसे कंसल्ट करें, वो मुझसे रब्ता करें। चैनल पे नंबर इसलिए दिया गया है कि मुझसे पर्सनल पे अपने बेसिक्स मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। आप मुझसे किसी रूहानी या किसी मामले में आप गुफ्तगू कर सकें और आप क्लास के हवाले से मुझसे पेड क्लासेस ले सकें। बाकी तमामी अहबाब से इल्तमास गुज़ार हूँ मेरे चैनल को जो है वो विज़िट करें। इंशाल्लाह तमामी अहबाब को अपने मसाइल के मुताबिक यहाँ पे हल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का मौजू है आज का मौजू है हमारा रूहानियत से रिलेटेड। रूहानियत, बहुत से लोग कहते हैं रूहानियत। आज मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि समंदर में डूबने के मानंद जिस तरह नात कोर्स मैंने स्टार्ट कराया, इस तरह रूहानियत के ऊपर मैं जब गुफ्तगू करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह कि मेरी कोशिश होगी कि रूहानी मुसाफिरों के लिए, रूहानियत के जो मुसाफिर हैं उन्हें मेरी बात आसान अंदाज में समझ आ जाए। दोस्तों रूहानियत रूह से निकला है। रूह कहते हैं जो कुल रूह वयसलूना का रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी के रूह क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ रूह क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम को आगे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कुल रूह मिन अमरि रब्बी के रूह मेरा अमर है। रूह किसे कहते हैं समझ आ गई आपको, जो हमारे अंदर बोल रही है। जब ये सॉफ्टवेयर, जब ये विंडो निकल जाती है या ये सॉफ्टवेयर जब उड़ा दिया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो के मट्टी के मुर्दे को, पुतले को हम फेंक देते हैं कब्र के अंदर, बतगज़े बशरियत अदा करके उसे रख देते हैं। कदर सारी रूह की है। ये जो सॉफ्टवेयर अल्लाह का है, रूह से सब कुछ मुंसलिक है। रूह का ताल्लुक कहाँ से है, मैं 2-3 मामलात आपके साथ डिस्कस करूंगा। रूह जो है कुल रूह मिन अमरि रब्बी आपको कुरान से मिल गया। फिर व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम बिही। कुरान पाक में वाज़िया अल्फाज हैं जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए यूज़ किया जाता है जिस आयत को, कि रूहों का मिलाद हुआ, तमाम रूहें इकट्ठी की गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम का जलसा किया गया कि ये तुम्हारा नबी है। जब तुम इसके बाद तुम्हारे में ये नबी आए, तुमने इसकी तायद करनी है, इसकी मदद करनी है। ठीक हो गया, ये हो गए रूह के। तीसरा रूह का जलसा हुआ जी जब अल्लाह का अलस्तु बिरब्बिकुम, बहुत सारे फुकरा बात करते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। जब हमारी रूहों ने जवाब दिया कालू बला शहिदना अला अनफुसिना व गररतहुमुल हयातुद दुन्या व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। जब हमें वहां पे पूछा गया कि तुम्हारा रब कौन है, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो हमने कहा कालू बला। कालू बला से मुराद ये है कि अल्लाह बेशक तू ही हमारा रब है। ये हमने आपको रूह की डेफिनेशन बताई कि रूह की हकीकत क्या है। अब रूह है, उसके बाद जब रूह आ गई दुनिया में, रूह की दो इकसाम बन गई। कुछ रूह रूहानी हो गई, रहमानी हो गई, कुछ रूह होगी शैतानी। जो शख्स जिस रास्ते पे चला, जिस तरह आदम नबीउल्लाह की औलाद हाबील और काबील का रास्ता देख लें, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का रास्ता वस्तवत अलल जूदी वकीला बोदल लिल कौमि ज़ालिमीन, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का मामला देख लें, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का मामला देख लें, होने से किसी का बेटा क्या है, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन पे अल्लाह ने अपना खलीफा भेजा है। वही खलीफा ज़िना भी कर रहा है, वही खलीफा चोरी भी कर रहा है, वही खलीफा सब कुछ कर रहा है। ना 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 ना, जो खलीफा भेजा था उसने कुछ नहीं किया। आगे दो रास्ते हो गए, एक रास्ता था रहमानियत का, एक था शैतानियत का। एक रहमान था, एक शैतान था, दो ही रास्ते, दो ही ग्रोह। अब रूह ने जब दोनों ग्रोहों को देखा, जिसकी रूह जिस साइड पे माइल हो गई, जिसकी रूह जिस साइड पे माइल होगी, रूहानियत, बेसिक रूहानियत रूह से मुंसलिक जरूर है, मगर रूह की दो इकसाम है, रहमानियत वाली रूह, शैतानियत वाली रूह।
جو انسان کالے علم کر کے کالا پیلا کر کے یا بکواسات یا غلیظ معاملات کر کے تو اپنے معاملات کو وہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ شیطانیت، وہ ان کی روح سے بھی منسلک ہیں۔ کرسچنز کو دیکھیں وہ اپنے روح سے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہندوؤں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، انگریزوں کو دیکھیں، روح سے کیا کیا معاملات لیے جا رہے ہیں، روح کے ساتھ کتنے کتنے سٹرگلز ہیں اگلوں کی۔ اور روحانیت کی دو اقسام ہے، رحمانیت اور شیطانیت۔ بیسک سمجھانے کا مطلب یہ تھا، روحانیت کی کتنی اقسام ہے؟ دو۔ جو رحمانیت کے راستے پہ چلا اسے روحانیت رحمانی عطا ہوئی، جو شیطانیت کے راستے پہ چلا اسے روحانیت شیطانی عطا ہوئی۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اسی میں آگے بہت ساری ڈیفینیشنز آئیں گی، لیکن صرف اور صرف اتنی یہ بگنرز کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ روحانیت، جب آپ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں تو روحانیت کس درجے کی ہے یہ آپ کا انتخاب ہے۔ کسی ٹائم بھی وہ جو ہوتا ہے نا 99 پہ جا کے بھی وہ لوڈو میں جو سانپ ڈستا ہے نا، وہ روحانیت میں ڈس سکتا ہے۔ اور 200 سال سنمی 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 کہنے والا ایک بار سمدھی کہہ دے تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کو اوپر عرش اولا سے بھیج سکتا ہے، لبیک یا عبدی، مجھے بتا، میں حاضر ہوں، کیا کام ہے۔ مقصد بات کرنے سے صرف اتنا تھا کہ روحانیت کی دو اقسام ہیں، تمامی احباب کو میں 4 5 6 دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ روحانیت کی کتنی اقسام ہے؟ دو، روحانیت رحمانی، روحانیت شیطانی۔ جس نے شیطانی روحانیت پہ عمل کرنا ہے وہ بھی روحانیت ہی ہے، وہ روح سے مدد لے رہا ہے، روح کے معاملات سے، کشف سے، یہ وہ لٹر پٹر جو بھی ہے اس کے وہ معاملات کو وہ اب آپ بہت ایزی سی آپ کو ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں۔ ہندو کرتے ہیں دھیان لگاتے ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں؟ دھیان لگاتے ہیں، انہیں سارا کچھ نظر آ جاتا ہے۔ آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ کو سارا کچھ نظر آ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ اس بات کو بتا دینا کہ جی تمہارے پاس یہ ہے، تم نے یہ کر دیا، تمہیں یہ درد ہے، تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے، تمہیں ایسا ہے، تمہیں ویسا ہے، تم یہ تویز لے جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، زمین اوپر آ جائے گی، آسمان نیچے آ جائے گی، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر جس سے آپ یہ کام کروا رہے ہیں، جس پیر فقیر جس کے پاس آپ گئے ہیں، اس کے اعمال کو آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان کیا ہے، وہ کس معاملے میں ہے، کیا وہ روحانیت رحمانی میں ہے، روحانیت شیطانی میں ہے؟ روحانیت شیطانی میں ہے تو بھی اس کا ظاہر آپ کے اوپر یہاں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا ظاہر، یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباس یوریکم سوءاتم وریشم ولباس التقوی ذالک خیر۔ ایک لباس آرائش کا ہے، ایک تقوی کا لباس ہے۔ جو آرائش کا لباس ہے وہ بھی ہے، مگر تقوی کا لباس اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک انسان ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اگر ایک وقت نہیں پڑھ رہا تو میں نے پورے دن کی کون سی پڑھنی ہے، میں نے ایک کون سی نیت لی؟ یہ باتیں بات کی ہم، بہت لمبی باتیں ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ روحانیت میں اتنے % کے چانس ہیں گمراہی کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو تمامی باب سے التماس گزار ہوں کہ بیسکس اپنے تلاش میں نکلیں، روحانیت کی تلاش میں نکلیں۔ جب کوئی انسان، آخر میں ایک بات سبق کی بتا کے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بتا کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن سوال مجھ پہ نہ ہو اس لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ جب ایک انسان روحانیت کا، پیری کا، فقیری کا، حافظ کا، عالم کا، کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نہیں بھی کرتا، تو آپ سے کوئی پوچھے آپ مسلمان ہیں، آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں؟ نہ 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 نہ، مجھ سے پوچھے، نہیں نہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایک شاعر سے کسی نے پوچھا، نصیر ملت کی بات کر رہا تھا وہ، ایک شاعر سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ادھا مسلمان ادھا کافر۔ اس نے مطلب اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں مگر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، خنزیر چھوڑ دیتا ہوں، شراب کھا لیتا ہوں۔ جس انسان جو مسلمان ہے، اگر اس کے اوپر نماز فرض ہے، اگر اس نے اچھے برے سے بچنا فرض ہے، اگر اس نے زنا سے بچنا ہے، اگر اس نے شراب چوری ڈکیتی غیبت سے بچنا ہے، تو اس عورت نے گھر سے نکلنے سے بھی بچنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت بیوت بیوت، سورہ احزاب۔ یہ نہیں اپنی مرضی کا ہاذا حلال و ہاذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، جڑی دل آئی من کی دی، جڑی دل آئی نہ 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 نہ، پھر ادھے کافر تے ادھے مسلمان۔ حق تو یہ ہے، بات کرنے سے یہ مراد تھی آپ نے اس انسان کا ظاہر دیکھنا ہے، آپ نے اس انسان کا باطن دیکھنا ہے۔ جو انسان علی الاعلان جو عورت ہے
وہ پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی کوئی جو مرد ہے وہ اگر حافظ ہے، عالم ہے، کچھ بھی ہے، اس کی بیوی اگر پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، آواز کا کسی معاملے کا بغیر ضرورت شرعی گھر سے باہر نکل رہی ہے، کسی کالج سکول کسی بنا پر، مولوی اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے گھر میں بھی ڈنڈی ہے، ٹھیک ہے، میں قیامت کا مجرم نہیں بن رہا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کتنی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں، سب کچھ میں جانتا ہوں، لیکن روحانیت رحمانی، روحانیت شیطانی، روحانیت رحمانی یہ تھی کہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے پاس تھی روحانیت رحمانی، جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ انار جو یہودی سے لے کے آئے تھے کہ تمہارے گودام میں ایک انار پڑا ہوا ہے مجھے نکال کے دے دو، تو راستے میں جب مریض کو دیکھا میری موت واقع ہونے والی ہے، اگر مجھے ایک انار دے دو تو میں بچ جاؤں گا، فاطمہ تو زہرا نے گھر پہنچتے ساتھ علی پاک سے یہ نہیں پوچھا میرا انار کدھر ہے، لائے اور نہیں لائے، شدید بخار کی حالت میں حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا جب تم انہیں جب آپ نے اس فقیر کو انار کھلایا تو وہ سکون اللہ نے مجھے جنت کا انار کھلایا، مجھے وہ سکون عطا ہوا، یہ روحانیت رحمانی ہے۔ جب فاطمہ تو زہرا جیسا کردار ہو، حضرت حفصہ جیسا، حضرت عائشہ تو صدیقہ جیسا کردار ہو، پھر روحانیت رحمانی کا دعویٰ کرنے والا دعوے دار پامے، کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، پھر وہ مزہ آتا ہے، میں بھی اس کی اتباع کروں گا جب اس کا ظاہر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات میری ذہن میں ذہن نشین، من ترک صلاتی فقد کانا کفر، جس نے نماز چھوڑی، نماز کس کا ہے؟ اللہ کا، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہوا، حدیث ہے نا، تو جس نے اللہ کے قانون کے خلاف گھر سے باہر جو بہن بیٹی نکلی، جس شخص نے خلوت میں ملاقات کی کسی عورت سے، بات کی نرم لہجے میں، یہ کیا بتا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ وقلن قولا معروفا، کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو کسی غیر محرم سے، کوئی پیر نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، جو بھی ہے، جب وہ نرم لہجے میں کسی دوسرے سے گفتگو کر رہی ہے، پھر آپ خود فیصلہ آپ نے کرنا ہے، روحانیت رحمانی ہے، روحانیت شیطانی ہے، قیامت کے دن میرا گریبان نہیں پکڑنا۔ اجرکم اللہ، باتیں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت لمبی ہوتی ہیں، لیکن شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں ہماری بات، آخر میں ایک ہی لفظ ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا سنتے آئے تھے آدم کا بہشت سے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اللہ رب العزت ہم تمام احباب کو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنے اور اپنے شہر کا نام کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اجزاکم اللہ، فی امان اللہ۔